محترم حاضرین جمعہ، مسلمانوں نے موجودہ زمانے میں خاص طور سے اسلام کو اپنی ذہنیت اور اپنی فکر کے حساب سے سوچنا شروع کر دیا ہے۔ ان کی یہ فکر ہونے لگی ہے کہ اسلام کا حکم میری فطرت کے مطابق ہو، اسلام کا آدیش میری ذہنیت کے مطابق ہو، اور اس فکر کے نتیجے میں لوگ اسلام کی بڑی سے بڑی پابندیوں کو، اسلام کے بڑے سے بڑے احکام کو، اسلام کے بڑے سے بڑے فرمودات کو ٹھکراتے جا رہے ہیں اور منمانے طریقے سے زندگی گزارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو لوگوں نے معمولی سمجھ لیا ہے، حالانکہ اسلام میں ان کی بڑی وقعت ہے، اسلام میں اس کی بڑی حرمت ہے، اسلام میں اس کی بڑی عظمت ہے، لیکن ہم لوگوں نے اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنی ایکٹیویٹی سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ چیزیں جو شریعت کی نظر میں بڑی ہیں اور اہم ہیں، ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے شرک کرنا، اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، اللہ رب العالمین کے حقوق میں دوسروں کو شامل کرنا۔ جو حقوق اللہ رب العالمین نے اپنے لیے متعین کیے ہیں، جن حقوق کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے فکس کر لیا ہے، ان حقوق کو ہم دوسروں کے ساتھ بھی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی ہم دوسروں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا کیا وتیرہ ہونا چاہیے؟ ہمارا وتیرہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے محبت خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے دل میں خالص اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کے لیے ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی عبادت خالص اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے ہونی چاہیے۔ ہم جب دعائیں کریں تو اللہ رب العالمین سے اپنی دعائیں مانگیں، اپنی ضرورتیں اور اپنی حاجتیں صرف اللہ رب العالمین کے سامنے رکھیں، اور جو قربانیاں ہیں، جو ذبح ہیں، جو نذر و نیاز ہیں، یہ جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں، ان تمام ساری چیزوں کو ہم خالص اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ شرک جیسے بڑے جرم کو بھی انجام دینے سے خود کو نہیں روک پا رہے ہیں۔ معمولی سمجھتے ہوئے لوگ تعویذ لٹکا لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اسی میں شفا ہے۔ لوگ مزاروں پر چلے جاتے ہیں یہ سوچ کر کے ہماری مرادیں وہیں پوری ہونے والی ہیں۔ لوگ درگاہوں کا چکر لگاتے ہیں یہ سوچ کر کے اولادیں وہیں ملنے والی ہیں، اور اس دنیا کی سکون کی تلاش میں، دنیا کے امن کی تلاش میں لوگ مزید بے چینی میں خود کو ڈال لیتے ہیں، مزید پریشانی میں خود کو ڈال لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے کا جو منصب ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے کا جو شرف ہے، یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ دنیا جہان کی تمام معبودان باطلہ کے سامنے جھکنے سے بیزار کر دیتا ہے، تمام معبودان باطلہ کے سامنے جھکنے سے بے نیاز کر دیتا ہے، تمام معبودان باطلہ کے سامنے جھکنے سے ہمیں محفوظ کر دیتا ہے۔ اس شرف کو آپ دیکھیے، اس شرف کو آپ غور سے دیکھیے۔ اللہ رب العالمین کے نبی، بلکہ اللہ رب العالمین کے ایک برگزیدہ انسان، ایک برگزیدہ بندے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی مت سمجھنا، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا ہے، اس بات کو یقین کے ساتھ ماننا، اللہ رب العالمین کے لیے ہی عبادت کرنا، اللہ رب العالمین کے لیے ہی تم نیکیوں کے کام کو انجام دینا۔ اور ساتھ ہی یہ بتایا، ان الشرک لظلم عظیم، کیوں نہیں کرنا شرک اللہ کے ساتھ؟ کیونکہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر حال میں توحید کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں، ہر حال میں اپنا رابطہ اللہ کے ساتھ مضبوط رکھے رہیں، ہر حال میں اللہ رب العالمین کی توحید کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں، ہر حال میں ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط رکھیں۔
یہ بہت ضروری اور بنیادی چیز ہے، کیونکہ یہ ہماری پونجی ہے، ہمارا اساس ہے، ہماری بنیاد ہے، ہماری نجات کا ذریعہ ہے اور اس دنیا میں کامیابی کا خزینہ ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ توحید کو مضبوطی سے پکڑے رہیں اور شرک کو دھتکارتے رہیں، شرک کو ٹھکراتے رہیں، شرک کی تردید کرتے رہیں، اس کی مذمت کرتے رہیں اور ان سے خود کو دوری بنائے رکھیں۔ لہذا اللہ رب العالمین سے اس کے لیے ہمیں اور آپ کو توفیق طلب کرنی چاہیے۔ دوسری چیز ہے جو وہ ہے ریا۔ نیکی کے کام کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا یہ ریا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اے میرے صحابہ، مجھے آپ کے سلسلے میں سب سے زیادہ جو چیز خوف میں ڈالتی ہے وہ ہے شرک اصغر۔ صحابہ نے پوچھا شرک اصغر کون سی بلا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا الریا، ریا، دکھاوا، ریاکاری کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے بزرگی بگاڑنے کے لیے، لوگوں کے سامنے شیخی بگاڑنے کے لیے، لوگوں کے سامنے خود کو پرہیزگار جتانے کے لیے، لوگوں کے سامنے خود کو تقوی شعار بتانے کے لیے ہم عبادتیں انجام دیں، ہمارے دل میں یہ نیت ہو، ہم نماز تو پڑھیں، روزے تو رکھیں، زکوٰۃ و خیرات تو ادا کریں اور دیگر نیکیاں تو کریں، لیکن ہمارے دل میں یہ نیت ہو کہ لوگ ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں، لوگ ہمیں دیکھ کر متاثر ہو جائیں، لوگ ہمیں دیکھ کر تقوی شعار کہنے لگیں، لوگ ہمیں دیکھ کر پرہیزگار کہنے لگیں، لوگ ہمیں دیکھ کر اللہ رب العالمین کا برگزیدہ بندہ شمار کرنے لگیں۔ یہ ساری خواہشات اگر آپ کے دل میں ہے، یہ باتیں آپ کے دل میں رہتی ہیں نیکیاں کرتے وقت، تو جان لیجئے آپ کا وہ عمل تو غارت ہوگا ہی ہوگا، ساتھ ہی وہ چیز آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی، وہ عمل آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا، وہ نیکی آپ کے لیے تباہی کا سامان بن جائے گی۔ لہذا ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی عمل کو کرتے وقت خالص اللہ رب العالمین کے اپنے دل میں زندہ رکھیں کہ ہم نیکی کریں تو اللہ رب العالمین کے لیے، برائیوں سے بچیں تو اللہ رب العالمین کے ڈر سے، ان دونوں چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں اور ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر نیکیوں کو کرتے جائیں، برائیوں سے بچتے جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تیسری چیز ہے کسی کی زمین ناجائز قبضہ کر لینا، یہ بہت کامن ہو گیا ہے، دوسری قوموں میں تو یہ بات تھی ہی، افسوس یہ کہ مسلم کے افراد میں بھی یہ چیز، یہ بیماری در آئی ہے، یہ انٹری ہو چکی ہے اس کی کہ لوگ دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرنے لگے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی کی ایک بالشت زمین قبضہ کرے گا، ایک بالشت، اللہ رب العالمین ساتوں زمین کے تہوں کو توق بنا کر کے قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ آج ہم ایک ٹوکری مٹی اٹھانے کے لائق نہیں ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہمیں ایک ٹوکری مٹی اپنے سر پر اٹھا سکیں، اور جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین 7 زمینوں کا توق آپ کے گلے میں اس بنیاد پر ڈالے گا کیونکہ آپ نے اتنا قبضہ کیا ہے، ایک بارش تو ایک بارش جتنا قبضہ کیا ہے ناجائز، اتنی زمین کا توق آپ کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، ہار بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور آپ اس کو اٹھانے کی سکت نہیں رکھتے ہیں، اس کو سنبھالنے کی طاقت آپ کے اندر نہیں ہوگی۔ آپ جانیے کہ آپ کا معاملہ کس قدر دیگرگوں ہوگا، آپ کا معاملہ کس قدر پریشان کن ہوگا، آپ کا معاملہ کس قدر تباہ کن ہوگا، ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہذا کسی کی زمین، کسی کا گھر، کسی کی چیز یا کسی کا کوئی بھی سامان ناجائز طریقے سے اپنے قبضے میں کرنے سے بچیے، کیونکہ یہ چیز آپ کے حق میں نہیں ہے، یہ چیز آپ کے فیور میں نہیں ہے۔ بظاہر آپ کو لگتا ہے ہماری زمین کا رقبہ بڑھ جائے گا، بظاہر آپ کو لگتا ہے ہمارے گھر کا رقبہ بڑھ جائے گا، بظاہر آپ کو لگتا ہے ہمارے 2 بچے کی جگہ 5 بچے ہمارے آسانی سے اس جگہ میں رہ پائیں گے، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن یاد رکھنا چاہیے آپ کو ان تمام آسانیوں کے ساتھ اس دنیا کی آسانی ہے، اور دنیا کی بڑی سے بڑی آسانی جنت سے بڑی آسانی نہیں ہو سکتی، اور دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانی جہنم سے بڑی پریشانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے معمولی سی آسانی کے لیے جہنم کا سودا مت کیجیے، معمولی سی آسانی کے لیے جہنم سے سمجھوتا مت کیجیے، معمولی سی آسانی کے لیے اللہ رب العالمین کے عذاب سے سمجھوتا مت کیجیے۔ اللہ رب العالمین کا عذاب بہت سخت ترین عذاب ہوا کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے خود ہی فرمایا ہے ان عذابی لشدید، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے عذاب کی شدت ہمیں اور آپ کو اپنے دل میں کپکپاہٹ پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے اور آپ کے دل میں اللہ رب العالمین کے عذاب کو یاد کر کے ان تمام ساری چیزوں سے بچنے کے لیے کافی ہے، جو چیزیں ہماری آخرت کو تباہ کر دے، جو چیزیں ہماری عاقبت کو برباد کر دے، جو چیزیں ہمارے لیے عذاب قبر کا ذریعہ بن جائے، جو چیزیں ہمارے لیے جہنم کے عذاب کا ذریعہ بن جائے۔ لہذا دوسروں کی چیزیں ناجائز قبضہ کرنے سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کیجئے اور خود کو ہمیشہ بچائے رکھیے۔ آپ کو اللہ نے جتنا نوازا ہے اسی پر صبر کیجئے، اللہ رب العالمین نے جتنا نوازا ہے اسی پر قناعت کیجئے، اور مزید حاصل کرنے کے جو
حلال راستے ہیں، مزید اس کو حاصل کرنے کے جو جائز راستے ہیں ان راستوں کو اپنائیے، نہ کہ شارٹ کٹ راستے سے آپ ان چیزوں کو قبضہ کر کے دوسروں کے حقوق کو چھین لیجئے۔ اللہ رب العالمین آپ کو معاف نہیں کرے گا، لہذا اللہ رب العالمین سے اس چیز کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس بدعملی سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز ہے جو اس امت میں در آئی ہے، وہ ہے حرام کو حلال سمجھنا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اس امت نے اہل کتاب سے سیکھ لیا ہے۔ یہ اہل کتاب کا کام تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین کی حلال کردہ چیزوں کو ان کے علماء حرام کہہ دیتے تھے اور وہ اپنے علماء کی بات مان کر ان کو حرام مان لیتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی حلال کردہ چیزوں کو وہ لوگ حرام کر دیتے تھے اور اللہ رب العالمین کی حلال کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی تھی، اور اپنے پادریوں، اپنے باباؤں اور اپنے پوپ کی باتوں کو مان کر کے وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین کے خلاف اس کے حکم کو مان لیتے تھے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے۔ افسوس یہ کہ یہ چیز ہماری مسلمان قوم میں بھی آ گئی ہے، ہماری جماعت میں بھی آ گئی ہے، ہماری کمیونٹی میں بھی آ گئی ہے۔ بہت ساری اس کی مثال موجود ہے، بہت ساری اس کی مثال موجود ہے۔ آپ بھلے اس کو اعتقادی طور پر حرام مانتے ہوں لیکن عملی طور پر آپ اسے حلال مانتے ہیں، کیونکہ اگر آپ عملی طور پر بھی حرام مانتے تو ان چیزوں سے آپ دور رہتے، ان چیزوں سے آپ دور رہتے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ موسیقی سننا، گانے بجانے کو سننا اور اس کو پروموٹ کرنا، اس کا کاروبار کرنا، یہ حرام ہے۔ یستحلون الحل والحریر، لوگ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان کیا کریں گے؟ ریشم اور شراب کو حلال سمجھ لیں گے، حلال سمجھ لیں گے اور حلال سمجھ کر ان کا کاروبار کریں گے، ان کو پہنیں گے، ان کو مطلب کاروبار تو کر سکتے ہیں ریشم کا لیکن اس کو پہن نہیں سکتے، مرد حضرات پہن نہیں سکتے، شراب پی بھی نہیں سکتے، شراب کا کاروبار بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن مسلمان کون سے کام پیچھے ہے؟ دیکھیے، مسلمان کھینے کی کھیتی کرتا ہے، مسلمان بیڑی سگریٹ کا کاروبار کرتا ہے، مسلمان پان گٹکے کا کاروبار کرتا ہے اور ان کاروبار کے ذریعے اپنے ساتھ ساتھ اپنے بال بچوں کی پرورش و پرداخت کرتا ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیسی زندگی جی رہے ہیں؟ آپ ان چیزوں کا سیون کر کے تعاونوا علی الاثم والعدوان کے انترگت آپ اللہ رب العالمین کے لیے ایسے لوگوں کو ساتھ دے رہے ہیں اللہ رب العالمین کے خلاف، جو اللہ رب العالمین کے خلاف عداوت کو چھیڑ دیا ہے، عناد کو چھیڑ دیا ہے، دشمنی کو چھیڑ دیا ہے۔ آپ ایسے لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ایسی کمپنیوں کا، ایسے انڈسٹریز کا آپ ساتھ دے رہے ہیں جو انڈسٹری کھینی بناتی ہے، جو انڈسٹری شکر پان گٹکا اور دیگر مغلظات بناتی ہیں، اور وہ انڈسٹری جو ہمارے سماج اور معاشرے کو دیمے کی طرح کھوکھلی کرتی جا رہی ہے۔ ہم ایسی چیزوں کو خریدتے ہیں، ایسی چیزوں کا سیون کرتے ہیں، ایسی چیزوں کو کھاتے ہیں اور ایسی چیزوں کو کھا کر کے ہم ایسی کمپنی کو بڑھاوا دیتے ہیں، ایسی کمپنی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم اسی بستی میں کسی جوس کی دکان کو کھول دیں، ہماری دکان ٹھپ پڑ جائے گی، ہماری دکان نہیں چلے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس چیز کو کھانے پینے والے لوگ نہیں ہیں۔ ان چیزوں کو لوگ حرام سمجھتے ہیں کہ اللہ معلوم، بس کیا سمجھتے ہیں نہیں معلوم۔ ہم اگر جوس کی دکان یہاں کھول دیں تو اس دکان میں ہماری پونجی برباد ہو جائے گی، لیکن وہیں پان گٹکا بیڑی سگریٹ کی دکان ڈال لیں، آج کے بجائے ہماری دکان کل اور ایک ہفتے میں دگنی اور تگنی آمدنی کی حیثیت رکھ لے گی۔ یہ ہماری صورتحال ہے، یہ ہماری صورتحال ہے۔ ہم غلط چیزوں کو تیزی کے ساتھ پروموٹ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یحل لکم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جو آپ کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اب کہیں گے کہ خبیث چیز کیسے ہے؟ خبیث چیز اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر خباثت پائی جاتی ہے۔ اس کے کھانے پینے کے بعد انسان اپنا آپا کھو دیتا ہے، ان چیزوں کا استعمال کرنے کے بعد انسان اپنی اصل سچویشن میں باقی نہیں رہتا، انسان ان چیزوں کا استعمال کرنے کے بعد اپنی اصل حالت سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہم آپ سے یہ کہیں گے اگر آپ کا ڈوز 1 گرام کا ہے، آپ 5 گرام ایک ساتھ میں کھا لیجئے، تب سمجھیں گے کہ آپ کو صحیح میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ 1 بوتل پیتے شراب، آپ کو کچھ نہیں ہوتا، 5 بوتل پی جائیے، تب سمجھیں گے کہ آپ بہت بڑے مرد ہیں، آپ کے اندر مردانگی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ تمام ساری چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں، اور حرام سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے، ہمارے حرام کاروبار سے بچنا ہے، حرام چیزوں کو پروموٹ کرنے سے بچنا ہے، تبھی جا کر ہماری اور آپ کی کامیابی ممکن ہے، ورنہ لاکھ چلاتے رہیے کچھ بھی ہونے جانے کو نہیں ہے۔ اور ہم نے اللہ رب العالمین کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لیا اپنے اوپر۔ کیسے؟ دوسری شادی کرنا اللہ نے حلال کیا ہے، لیکن سماج اور معاشرے نے اس کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ جس نے دوسری شادی کر لی وہ سماج اور معاشرے میں چہرہ دکھانے لائق نہیں رہتا ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے
جس کے پاس استطاعت ہے، جس کے پاس رہنے سہنے کے تمام سارے وسائل ہیں، وہ دوسری شادی آسانی سے کر سکتا ہے، لیکن ہماری مائیں بہنیں بھی نہیں کرنے دیتی، ہمارے سماج اور معاشرے کے مرد حضرات بھی نہیں کرنے دیتے، اور جو مرد کا بیٹا ہے جو شادی کرنا چاہتا ہے اس کی اولاد اسے شادی نہیں کرنے دیتی۔ یہ سماج اور معاشرے نے حرام کر دیا مسلمانوں پر۔ حاضرین، یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے، یہ اہل کتاب کا شیوا تھا، اہل کتاب کا وتیرہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے جو حلال کیا ہے اس حلال سے خوب فائدہ اٹھائیے، اور جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے حرام کیا ہے ان چیزوں سے پورے طور پر بچ جائیے، تبھی جا کر ہم اللہ رب العالمین کی شریعت پر مکمل طور پر عمل کرنے والے ثابت ہو کر پائیں گے خود کو، اور تبھی اللہ رب العالمین کی ہاں اجر و ثواب کے مستحق ہو پائیں گے اور عذاب سے بچ پائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز ہے جو بڑا جرم ہے لیکن اس کو لوگ ہلکے میں لیتے ہیں، ایک کیا ہے وہ ہے قرض لے کر واپس نہیں کرنا۔ ایک قرض لے لیا آپ نے، آپ کے پاس وسائل نہیں ہو پا رہے ہیں، آپ کے پاس سہولت نہیں ہو پا رہی ہے، ٹھیک ہے آپ مجبور ہیں، آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ کہ جو لوگ قرض خواہ ہیں، جنہوں نے قرض پر پیسے دیا ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ قرض دار کو تھوڑی مہلت دے۔ کب تک؟ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، سہولت کے آنے تک۔ اگر آپ غربت کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں تو یہ سب سے بہتر بات ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ایسا عمل انجام دینے کی توفیق دے۔ لیکن جو لوگ صحیح معنوں میں قرض دار ہیں اور قرض ادا کرنے کی طاقت بھی ان کے پاس ہے، وسائل بھی ان کے پاس ہیں، پیسے بھی ان کے پاس ہے قرض لوٹانے کے، لیکن ان تمام ساری چیزوں کے باوجود اگر آپ قرض کا پیسہ واپس نہیں لوٹاتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا مَثَلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، مالدار کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ اور ظلم معمولی نہیں سمجھیے، ظلم ان چیزوں میں سے ہے جن کی سزا بہت گمبھیر ہے، جن کی سزا بہت خطرناک ہے۔ جرم آپ نے کسی کا 1 روپیہ قرض لیا، 1 روپیہ بھی لوٹانے کی چیز ہے، یہ سوچ کر کے آپ نہیں لوٹاتے ہیں، یہ 1 روپیہ آپ کو جنت سے کھینچنے کے لیے کافی ہے، یہ 1 روپیہ آپ کو جہنم میں دھکیلنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے معمولی سمجھیے، ہم اور آپ ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ تمہارا 1 روپیہ لے کے بھاگ جائیں گے، بھائی کیوں بھاگو گے؟ دو بھاگنا ہی نہیں ہے تم کو نا، تم 1 روپیہ نہیں دے سکتے ہو کسی کو، 1 روپیہ کا سامان لیتے ہو چلے جاتے ہو، بھائی لوٹا دیں گے، تم سے کون جائے گا 1 روپیہ مانگنے کے لیے؟ کسی کو شرم بھی آ گئی 1 روپیہ مانگنے میں؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جتنا سامان لے رہے ہیں اس کا پیسہ دیجئے، جتنا پیسہ لے رہے ہیں اتنا پیسہ واپس لوٹائیے۔ اگر آپ کے پاس سہولت ہے تو، سہولت نہیں ہے تو پھر اللہ رب العالمین سے دعا بھی کیجئے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں حرام سے بے نیاز کر دے، اللہ رب العالمین تو حلال ہمارے لیے کافی کر دے، اور واغننی بفضلک عمن سواک، اور اے اللہ تو اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے اپنے علاوہ مجھے دنیا کے تمام تر طاقتوں سے کیا کر دے؟ محتاجگی سے محفوظ کر دے، تو اپنا محتاج بنا کر رکھ اور مجھے کسی کی محتاجگی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دعا بھی کیجیے گا تو اللہ رب العالمین آپ کو قرض لینے سے بھی بچائے رکھے گا، آپ کو ہمیشہ خوشحال رکھے گا، آپ کو ہمیشہ قرض لینے کی نوبت سے محفوظ رکھے گا اللہ رب العالمین۔ اور ایک اور چیز ہے، کسی کی بلا وجہ رسوائی کرنا، کسی کی بلا وجہ بے عزت کرنا، کسی کی عزت پر کو تار کر دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کو حجۃ الوداع میں کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ تمہارا مال، تمہاری عزت، ان من اموالکم، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہاری جان، یہ تم پر حرام ہے۔ یعنی ایک دوسرے پر ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے پر ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے پر ایک دوسرے کی جان، یہ حرام ہے۔ یعنی اس کے ساتھ ہم چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، ہم اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر سکتے، ہم کسی کا ناحق جان نہیں مار سکتے، ہم کسی کی بلا وجہ رسوائی نہیں کر سکتے۔ حرام ہے۔ کس طرح حرام ہے؟ جس طرح یہ مسجد حرام ہے، جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، جس طرح یہ جگہ حرمت والی ہے، جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے، اسی طرح سے مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کا مال اور مسلمانوں کی جان یہ حرام ہے، تمہارے لیے حرام ہے۔ لہذا اس کی حرمت کو سمجھیے، اور کسی کی عزت تار کرنے سے پہلے، کسی کی عزت اچھالنے سے پہلے، کسی کی پگڑی اچھالنے سے پہلے آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہو نہ ہو اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ کر سکتا ہے، ہماری بھی اللہ رب العالمین رسوائی کا سامان پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین عزت دینے والا ہے اور اللہ رب العالمین ذلیل کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو عزت دینا چاہے آپ لاکھ پگڑیاں اچھالیں، اللہ رب العالمین اس کی عزت پر ایک ذرہ برابر دھبا بھی نہیں آنے دے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین اگر آپ کو ذلیل کرنا چاہے تو دنیا جہان کی
तमाम सारी ताकतें भी आपको इज्जत देना चाहे, आपको इज्जत नहीं मिल सकती है। लिहाजा किसी की इज्जत तार तार नहीं कीजिए, किसी को सरेआम रुस्वा मत कीजिए। किसी के अंदर आपको बुराई नज़र आती है, किसी के अंदर कमी नज़र आती है, आप खैर खा हैं, तन्हाई में ले जाइए और उन्हें कहिए कि भाई आपके अंदर ये कमी है, अल्लाह के वास्ते अपने इस कमी की इस्लाह कीजिए। लेकिन उस कमी की इस्लाह से पहले आप देख लीजिए कि वो कमी हमारे अंदर तो नहीं है, वो कमी हमारे अंदर तो नहीं, इस बात को आप पहले देख लीजिए। क्योंकि आप जिसकी इस्लाह कर रहे हैं वो आपके वजूद को देख रहा है, आपकी मौजूदगी को देख रहा है, आपके जिस्म जान को देख रहा है, आपकी एक्टिविटी को देख रहा है, आपके अमाल को देख रहा है कि आप हमारे जिस अमल की इस्लाह कर रहे हैं, आपके उस अमल में आपका क्या रवैया है, उस अमल में आपकी क्या मतलब जिम्मेदारी है, आप क्या उस जिम्मेदारी के ताल्लुक से कितने संगीन हैं। इन तमाम चीज़ों को भी देखने और समझने की ज़रूरत है। लिहाजा हम किसी की इस्लाह करना चाहते हैं तन्हाई में करें, बल्कि और 10 लोगों में उन्हें रुस्वा न करें, क्योंकि हर एक की इज्जत प्यारी होती है, हर एक का सम्मान प्यारा होता है और हर एक चाहता है हमारी इज्जत मिले, हमें इज्जत मिले और हमारी इज्जत हर जगह हो, हमारी जगह ऐसाई ना हो, हमारी नाक न कटे और हमारी इज्जत और हमारा वक़ार जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिया है वो महफूज रहे। लिहाजा किसी की इज्जत के साथ खेलने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। आप राजा हैं, प्रजा हैं या किसी भी सतह के इंसान हैं, आपको किसी की इज्जत उछालने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इसकी भी तौफीक अता फरमाए। इसी तरह से एक और चीज़ है बेपर्दगी। बेपर्दगी मौजूदा ज़माने का नासूर बन चुका है। नासूर कहते हैं, नासूर उस ज़ख्म को कहा जाता है जो छूटता नहीं है। नासूर ऐसे ज़ख्म को कहा जाता है जो छूटता नहीं है। बेपर्दगी हमारे समाज और माशरे का वो जंग आलूद धब्बा है, ऐसा ज़ख्म है जो छूटने का नाम नहीं ले रहा। गुज़रते दिनों के साथ बेपर्दगी और बेहयाई ने इतना ज़्यादा जड़ पकड़ लिया है कि उस जड़ को उखाड़ फेंकना एक बहुत बड़ी कामयाबी से ऐसा हो गया है कि जिसने भी अपने समाज और अपने माशरे से या कम अज़ कम अपने घर से बेपर्दगी को ख़त्म कर लिया वो दुनिया का कामयाब तरीन इंसानों में से एक माना जाएगा। लिहाजा बेपर्दगी क्या है? बेपर्दगी बहुत डेंजर चीज़ है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बेपर्दगी की संगीनों को समझा था और अल्लाह के रसूल से शिकवा किया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने जब शिकायत की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में आयत नाज़िल फरमा दी, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए अपनी बीवियों से, कुल लिअज़वाजिक, अपनी बेटियों से, अपनी बेटियों से कह दीजिए, व निसाइल मुमिनीन, मोमिनों की हमारे औरतों से कह दीजिए क्या करें, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, अपने गिरेबानों पर, अपने सीनों पर दुपट्टों को रखें। बेपर्दगी के साथ लोग ना घूमें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम की खास आयत नाजिल हुई। एक और मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, अपने घरों में ठहरी रहो। आज़ादी चाहिए, क्या है, फेमिनिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए। हम भी मर्दों के साथ शाना बशाना चलना चाहते हैं, हम मर्दों के कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। हाज़रीन, हमारी माएँ बहनें गौर से सुने, आप अगर बेपर्दगी को रिवाज देंगे, आप अगर फेमिनिज्म को रिवाज देंगे, अगर आप आज़ादी चाहेंगे और मर्दों से आज़ाद होना चाहेंगे तो जान लीजिए ये आपके लिए तबाही का पेश खेमा है, यह आपके लिए तबाही का बहुत बड़ा जरिया है, यह आपके लिए तबाही की बीज है जिसका दरख्त इतना तनावर होने वाला है, जिसके अंदर ऐसे ऐसे बदनुमा फल आने वाले हैं जिस फल को देखकर आप खुद देख नहीं पाएंगे, आपकी नज़रें खुद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे उन फलों को देख करके। लिहाजा हमारी और आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि जिस सतह पर हो सके हम अपने माओ बहनों पर कंट्रोल करें। माएँ बहनों को भी चाहिए अपने आप को अंदर मजबूत रखें। आप जितना ज़्यादा पर्दा करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको उतना ज़्यादा इज्जत देगा, और जितनी ज़्यादा बेपर्दगी से आप चलेंगे, जितनी ज़्यादा बेपर्दगी का आप इजहार करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उतना ज़्यादा आपको रुस्वा कर देगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। ज़नाकारी के जो बढ़ते जराइम हैं वो किस वजह से हैं? बेपर्दगी की वजह से हैं। मर्द औरतों के लिबास पहनने लगे हैं, औरतें मर्दों के लिबास पहनने लगी हैं, मर्दों का लिबास जो है टखनों से नीचे होता जा रहा है, और औरतों की जो पाजामे हैं, औरतों के जो शलवार हैं वो टखनों से ऊपर होते जा रहे हैं। मर्दों का जो कपड़ा है वो भी तंग होता जा रहा है, औरतों के जो कपड़े हैं वो भी तंग होते जा रहे हैं। नकाब ऐसे निकल गए हैं जिनको फिर से नकाब की ज़रूरत है। नकाब ऐसे निकल गए हैं, इतने तंग नकाब हुआ करते हैं, उससे बेहतर है कि वो नकाब ना पहने या फिर उस पर से एक और नकाब डाले, तब जाकर वो पर्दे में आएंगी। ये सारी क्या है? ये सारी मगरिबियत का असर है।
یہ ویسٹرن کلچر کا پورا اثر ہے جو ہمارے سماج اور معاشرے کو کھوکھلا کرتا جا رہا ہے. یہ موبائل اور ٹی وی کا کلچر ہے جو ہمارے سماج اور معاشرے کو کھوکھلا کرتا جا رہا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ہم مرد حضرات ہم اپنی مردانگی پر قائم نہیں رہ پائے. ہم نے عورتوں کے سامنے خود کو سرنڈر کر دیا. ہم نے اللہ رب العالمین نے آپ کو قوام بنایا تھا, آپ کو ذمہ دار بنایا تھا, لیکن آپ نے عورتوں کے ہاتھ میں کمان دے دی اور عورتوں نے آپ کا استعمال کرنا شروع کر دیا. عورتوں نے آپ کو نچانا شروع کر دیا. آپ عورتوں کے لیے کیا بن گئے؟ آپ عورتوں کے لیے کھلونا بن گئے. کھلونا آپ کما کر لاتے ہیں, پیسہ آپ سے وہ لیتی ہے, پھر اپنے حساب سے استعمال کرتی ہے. یہ کمزوری آپ کی ہے, یہ کمزوری آپ کی ہے. اپنی کمزوری کو پہچانیے, اس کمزوری کو طاقت میں بدلیے اور پھر اس طاقت کا استعمال عورتوں پر ظلم کرنے کے لیے نہیں, عورتوں کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے کیجیے, عورتوں کے ساتھ اعتدال اپنانے کے لیے کیجیے, عورتوں کو اس کے حقوق بتانے کے لیے کیجیے, عورتوں کو یہ بتانے کے لیے کیجیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے کیا حدود متعین کیے ہیں, اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے کیا طاقت, کیا اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے کس چیز میں عزت رکھی ہے. ان تمام ساری چیزوں کو بتانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. کوئی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو بھی باتیں آپ کے سامنے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے پہنچی ہیں, اللہ رب العالمین پہلے اسے اپنی ذات کو میں وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین انہیں ان باتوں پر پہلے میری ذات کو عمل کرنے والا بنائے, اس کے بعد ہر سننے والوں کو اللہ رب العالمین ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کی حالت زار پر رحم فرمائے. اللہ رب العالمین اہل فلسطین پر خصوصی رحم فرمائے. اللہ رب العالمین ظالموں کو اللہ رب العالمین تہوبالا کر دے. اللہ رب العالمین ظالموں کے ظلم کو نیست و نابود کر دے. اللہ رب العالمین ہم پر مسلمانوں پر رحم فرمائے, مسلمانوں کے حالت زار پر رحم فرمائے, مسلمانوں کی اصلاح فرمائے, مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے تاکہ مسلمان دین سے جڑ جائیں, مسلمان نماز سے محبت کرنے والے بن جائیں, مسلمان صحیح معنوں میں خود کو مسلمان کہلانے کے جو اسباب اور وسائل ہیں ان کو اپنانے والے بن جائیں. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, جب تک زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, جب ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.